امام ابن جوزی آپ فرماتے ہیں 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی۔ جتنے بھی آپ کے ساتھ تھے وہ 80 لوگ اور باقی جانور آپ کے ساتھ موجود تھے۔ 6 ماہ تک آپ کی کشتی پانی پر زمین کے اوپر تیرتی رہی اور حرم میں داخل نہیں ہوئی۔ پھر خانہ کعبہ کی جگہ پر گئی، طواف کیا، حرم کے ارد گرد گھومتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اس کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہی اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 42 میں کہ وہ کشتی پہاڑوں کی مانند موجیں تھی پانی کی، جس کے اوپر تیر رہی تھی وہ، اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ چلتی تھی ان موجوں میں، وہ کشتی وہ چل رہی تھی ان موجوں کے ساتھ اور محفوظ تھی۔ وہ موجیں تھی کل جبال، پہاڑوں کی مانند موجیں تھی، وہ لہریں تھیں۔ وَنَادَى نُوحُ، نوح علیہ السلام نے آواز دی، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا کنعان جو نافرمان تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ وفادار نہیں تھا بیٹا ہی، لیکن حضور نوح علیہ السلام کے خلاف تھا، کافروں کے ساتھ تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو بڑی ہدایت دیتے تھے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لوگوں کو ہدایت دی، انہوں نے کہا نہیں مانا، اور آپ کا بیٹا بھی خلاف۔ اپنے بیٹے کو آواز ماری، اے میرے بیٹے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کنارے پر تھا اس وقت۔ آپ اسے بلا رہے تھے، آجا کشتی میں بیٹھ جا، یا بنیا، اے میرے بیٹے آجا، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آپ فرما رہے تھے کافروں کے ساتھ نہ ہو، ان کی سائیڈ نہ لے، ان کی تائید تاکید نہ کر، آجا اللہ والوں کے ساتھ، آجا کشتی میں بیٹھ جا، نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہو جا۔ لیکن وہ کتنا نافرمان بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا باپ کا انکار کرنے والا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کیا جواب دیا؟ بیٹا کہنے لگا کہ ان قریب میں پناہ لے لوں گا، میں جلدی سے پناہ لیتا ہوں پہاڑ کی طرف، وہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس کا نظریہ سوچ یہ تھی کہ پانی جو ہے یہ بارش رک جائے گی اور زمین سے جو پانی نکل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں آج بچے گا، آجا، یہ ہے بچنے والے لوگ، ان پر اللہ کا رحم ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا کنعان بہت ہٹ درم، اکڑنے والا، تکبر والا، نافرمان، باپ کا کہا نہیں مانا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور درمیان میں ایک ایسی بہت بڑی لہر آئی جس نے اسے غرق کر دیا اور وہ ڈوب گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمین یہ پانی نگل لے، پہلے حکم تھا پانی نکال، تو پانی اتنا نکلا کہ پہاڑ بھی چھپ گئے۔ 6 ماہ تک امام ابن جوزی آپ فرماتے ہیں 6 ماہ تک وہ کشتی تیرتی رہی، وہ بہت بڑی کشتی جس کی 3 منزلیں،
جس میں بہت سارے اہل خانہ خاندان بیٹھے ہوئے تھے 80 افراد کے، اور بہت سارے جانور تھے جس میں۔ وہ بہت بڑی کشتی اللہ کے حکم سے تیر رہی تھی، اور 6 ماہ تک جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے زمین پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم ہوا اے آسمان تھم جا، تو اللہ کا حکم پورا ہو چکا تھا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے نافرمان۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور وہ کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور کافروں کے لیے دوری ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی اپنے بیٹے کے متعلق۔ باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ باپ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے رہے، ہدایت دیتے رہے، ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ اتنا ہٹ درم اور اکڑنے والا، تکبر والا باپ کا کہا نہیں مانا اس نے۔ نوح علیہ السلام کو بڑا دکھ تھا، بڑا افسوس تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ تو میرا تھا، اے اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے تھا، یہ میرا بیٹا تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ جھٹلانے والے غرق ہوں گے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کشتی ہے، میرا باپ بنا رہا، 40 سال میں نے اس کے سامنے بنائی، لیکن پھر بھی وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرا نہیں تھا۔ اے نوح تیرا بیٹا تیرا نہیں تھا، بیٹا تیرا ہی تھا، لیکن وہ اہلک تیرے اہلے یعنی وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ وہ نیک نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بد عمل تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، وہ جھٹلانے والوں کی تائید کرتا تھا، اور اے نوح وہ تیری نافرمانی کرتا تھا، اس لیے ہم نے ان کو تیری اولاد سے نکال دیا تھا، وہ تیرا ہی لیکن نکال دیا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح اب مجھ سے سوال نہ کرنا اس کے متعلق جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے کہ تو جاہلوں سے نادان نہ ہو جانا۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، نیک لوگ، وہ یہاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ، اور نجات پانے والے نجات پا کر نیک لوگوں کے ساتھ نجات پائیں گے، جنت میں بھی آخرت میں بھی وہ ساتھ ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا وہ لوگ جو نیک، متقی، اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے، وہ کل قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے پیارے دوست ہیں جو سب اس وقت اکٹھے ہوں گے۔ جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے،